لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كعب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس ومرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجحا حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت الدهرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان محترم، وازاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداروں کو اگر دینی اور دنیاوی کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کو حل فرمائے. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. الہی بحق محمد و آل محمد ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. الہی عزاداری کے طفیل میں جتنی بھی مشکلات ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، انہیں حل فرما دے. اے میرے معبود، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے نبی کے فرمان کے مطابق کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، جب ہم اہل بیت میں سے آخری فرد آئے گا تو وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. میں نے کل کی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی، امام کی زیارت کی، امام کا دیدار کیا. لیکن میں آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ امام نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ان کے دو طرح کے زائر ہیں، دو طریقے کے لوگ ہیں جنہوں نے زیارتیں کی ہیں. کچھ وہ افراد ہیں جنہوں نے غیبت صغرا میں امام کی زیارت کی، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیبت کبریٰ میں امام کی زیارت کی. غیبت صغرا یعنی ایک چھوٹی غیبت، ایک کم مدت والی غیبت. غیبت کبریٰ یعنی بڑی والی غیبت. غیبت صغرا ایک وقت تک محدود رہی، اس میں امام کے کچھ نائب بھی ہیں جو امام سے مستقل ملاقات کرتے تھے، امام کا دیدار کرتے تھے،
امام سے مسائل اور مشکلات کے بارے میں سوال کرتے تھے، امام ان مشکلوں کا، ان سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ مگر اس کے بعد پھر ایک اور غیبت شروع ہوئی جس کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ میں امام کا کوئی نائب، امام سے کوئی ملاقات کرنے والا اس طریقے کا نہیں ہے جیسے امام کے وہ 4 نائب جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا تھا، غیبت صغریٰ میں ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ امام نے اپنے آخری نائب یعنی چوتھے نائب محمد ابن علی سامری کو توقیع لکھ کے بھیج دیا تھا کہ تم اب کسی کو اپنے بعد نائب مقرر نہ کرنا، اب میری غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اب کسی سے ملاقات نہیں ہے۔ اب یہ 2 طریقے کی کیا کہتے ہیں غیبت ہے، تو 2 ہی طریقے کے امام کی زیارت کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیبت صغریٰ میں امام سے زیارت کی ہے، امام سے ملاقات کی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیبت کبریٰ میں امام کی زیارت کی ہے، امام سے ملاقات کی ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ غیبت صغریٰ میں ملاقات کرنے والے افراد، تو ظاہر ہے کہ ان کی تاریخوں کے اندر تعداد معین ہے۔ اکثر مؤلفین اور کتاب لکھنے والوں نے ان کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے، لیکن جتنی تعداد لکھی ہے وہ تقریباً 100 افراد کے اوپر کیا کہتے ہیں مربوط ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کم لکھی ہے، مگر یہ کہ ایک تعداد معین کی گئی ہے کہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے غیبت صغریٰ میں امام سے ملاقات کی۔ لیکن جتنے بھی کیا کہتے ہیں مصنفین نے زائروں کے نام بیان کیے ہیں، ان کے بانام تذکرے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اگر مطالعہ کرنا ہے، آپ کو اگر پڑھنا ہے، تو جتنی بھی کتابیں ہیں جو ملاقات بے امام زمان یا امام زمانہ سے ملاقات کرنے والے، تو اس کے اندر وہ تعداد بھی آپ کو مل جائے گی، مگر ان لوگوں نے ایک نام کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک کیوں کئی نام ہیں جن کا تذکرہ کیا کہتے ہیں ان کتابوں میں نہیں کیا گیا ہے۔ ایک تو امام کی وہ زائرہ جس نے ولادت کے فوراً بعد امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا، امام سے ملاقات کی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون۔ زائرین کی لسٹ کے اندر، زائرین کی فہرست کے اندر آپ کا تذکرہ موجود نہیں ہے، جبکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی زائرہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی، اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے جناب حکیمہ خاتون کو کہ انہوں نے امام زمانہ سے سب سے پہلے ملاقات کی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے وہ زائرین کہ جن کی ملاقات امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود امام زمانہ سے کرائی، ان افراد کے نام بھی تاریخوں کے اندر یا زائرین کے اندر بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ لہٰذا آپ توجہ کریں گے کہ پھر بھی ایک تعداد ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے۔ توجہ کریں گے، میں کچھ اور تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ کون افراد ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بلکہ میں یہیں پہ دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار جتنے بھی سننے والے ہیں اور جو واقعاً امام سے لگاؤ رکھتے ہیں، امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پروردگار انہیں توفیق دے کہ وہ امام سے ملاقات کر سکیں۔ لیکن ایک سلسلہ ہے جنہوں نے غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات کی ہے۔ تو غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات کرنے والے افراد کون ہیں؟ کیا کتابوں میں ان کی بھی تعداد معین ہے؟ ان کی تعداد معین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ غیبت کبریٰ ابھی چل رہا ہے، اور ہر دور میں ایک نئی کیا کہتے ہیں فہرست جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے کہ یہ افراد بھی ہیں جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے۔ لہٰذا اس کی کوئی تعداد ابھی تک معین نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ہیں جن کے کیا کہتے ہیں نام اس
فہرست کے اندر بیان کیے گئے کہ یہ افراد ان لوگوں نے امام سے ملاقات کی۔ لیکن میں یہیں پہ ایک واقعی نفسیاتی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں، اور وہ یہ کہ کل کی مجلس میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک گھر کا چپراسی ہے حالو، وہ امام کا اتنا بڑا غلام تھا کہ امام اسے کہیں بھی کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے اور وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں بھی ایک تمنا جاگ رہی ہے، آپ کے دلوں میں بھی ایک تمنا جاگ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کون سا عمل انجام دیں کہ جس کی بنا کے اوپر ہمیں امام سے ملاقات ہو، ہمیں امام کا دیدار ہو، ہمیں امام کی زیارت ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زیارت کرنا محال ہے، زیارت کرنا مشکل ہے، اس کے لیے عالم وقت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں عارف ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں علم کے سارے مرحلوں کو اور سارے درجوں کو پار کرنا ضروری ہے۔ جی نہیں، امام سے ملاقات کے لیے عشق ضروری ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، امام سے ملاقات کے لیے منصبوں کی ضرورت نہیں ہے، امام سے ملاقات کے لیے حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، دولتوں کی ضرورت نہیں ہے، آمیریت کی ضرورت نہیں ہے، مالداری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غربت میں رہیے مگر امام سے دل کے اندر عشق ہونا چاہیے۔ عشق ہوگا تو ملاقات ہوگی، محبت ہوگی تو ملاقات ہوگی، مگر محبت وہ دکھاوے والی محبت نہیں، محبت زبانی محبت نہیں، محبت صرف لفظوں والی محبت نہیں، دنیا کے سامنے دکھاتے پھریں کہ ہم امام کے عاشق ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کون کتنی محبت کرتا ہے یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، کس کے دل میں امام کی کتنی چاہت ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، امام کا کون کتنا بڑا عاشق ہے۔ بلکہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے جتنا میں عاشق ہوں اتنے تم عاشق نہیں ہو، جتنا میں امام سے محبت کرتا ہوں اتنی آپ محبت نہیں کرتے۔ آپ کون ہوتے ہیں پیمانہ لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی محبت کو ناپنے والے؟ اگر یہی ہوتا کہ بھئی آپ کی محبت کے برابر مجھے بھی محبت کرنی چاہیے، آپ کے عشق کے برابر مجھے بھی عشق کرنا چاہیے، تو یہ پیمانہ اگر ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی کو ایک لیول میں آ کے محبت کرنی چاہیے، ایک دائرے پہ آ کے محبت کرنی چاہیے، ایک مرکز پہ آ کے محبت کرنی چاہیے، تو پھر پیغمبر اسلام کے دور میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں، یہ سارے کے سارے افراد ہیں مگر محبت کے الگ الگ درجوں کے اوپر فائز ہیں۔ کبھی امام نے نہیں کہا کہ اے ابو ذر تم اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنی سلمان میرے سے محبت کرتے ہیں، اے مقداد تم اتنی محبت مجھ سے کیوں نہیں کرتے ہو کہ جتنی محبت سلمان ہم سے کرتے ہیں۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ لہٰذا اگر آپ ایک دوسرے سے محبت کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظاہری الفاظ ہیں، الفاظ محبت ہیں جنہیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت تو ایک موتی ہے، محبت تو ایک ہیرا ہے، محبت تو ایک جوہر ہے، محبت ایک قیمتی چیز ہے، اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اس کا نتیجہ لینے کی کوشش کیجیے، اسے دنیا کے سامنے ہتھیلی پہ رکھ کے دکھاتے مت پھریے۔ لہذا محبت میں عشق لازمی ہے، محبت میں تڑپ لازمی ہے، محبت میں بے چینی لازمی ہے۔ آپ جتنے بے چین ہوں گے اتنی ہی جلدی ملاقات ہوگی، جتنا آپ کے اندر تڑپ ہوگی اتنی ہی جلدی ملاقات ہوگی۔ امام آپ کو زیادہ دیر نہیں تڑپائیں گے، امام آپ کو تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک بار کوئی تڑپ کے آواز تو دے، کوئی واقعاً مجھے پکارے تو صحیح، تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، تاکہ وہ میری زیارت کرے۔ لہذا میں بس ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ ایک شخص آیا تھا
ایک مولانا کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک بات کرنا ہے، ایک سوال ہے. انہوں نے کہا جی فرمائیے کیا سوال ہے، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے، میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، آپ ملاقات کر سکتے ہیں. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک کام کرو، اپنے گھر جاؤ، اور اپنے گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہو کہ کھانا بنائے. جب زوجہ آپ کے لیے کھانا بنا دے تو اس سے کہنا کہ آج کے کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ڈال دے، نمک کا استعمال زیادہ کرے، اور تم اس کھانے کو کھاؤ، مگر ایک شرط ہے کہ پانی نہیں پیو. یہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے کھانا بنوایا، کھانے میں نمک زیادہ ڈالا، پانی نہیں پیا، رات کو سو گیا. رات بھر شدت تشنگی کی وجہ سے کروٹیں بدلتا رہا، کبھی ادھر کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ. کروٹیں بدلتے بدلتے آخرکار نیند آئی، سوتا ہوا بھی کروٹیں بدلتا رہا. صبح نمودار ہوئی، دوڑا ہوا ان کے پاس آیا، کہنے لگا جناب جو آپ نے کہا تھا میں نے وہی کیا، جس طریقے سے آپ نے کہا تھا میں نے اسی پر عمل کیا، آپ کی بات کو بے عینے میں نے لیا، مگر مجھے امام کی زیارت نہیں ہوئی، مجھے امام کا دیدار نہیں ہوا. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا وہ بیان کرو. اس نے کہا آپ نے کہا تھا کھانے میں نمک زیادہ ڈالنا، نمک زیادہ ڈالا. آپ نے کہا تھا پانی نہیں پینا، میں نے پانی نہیں پیا. کہا پھر میں سو گیا، رات بھر مجھے خواب میں کہیں دریا نظر آ رہا ہے، کہیں بہتا ہوا پانی دکھائی دے رہا ہے، کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی بوتلیں نظر آ رہی ہیں، کہیں ٹب میں بھرا ہوا پانی ہے، ہر طرف مجھے پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، اور میں پانی، مجھے بے انتہا پیاس لگی ہوئی تھی. میں رات بھر خواب میں پانی ہی پانی دیکھتا رہا، اور آخرکار میری صبح آنکھ کھل گئی. تب انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا دیکھا جس چیز کی انسان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس چیز کی انسان کے اندر بے انتہا خواہش ہوتی ہے، اسے وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے. چونکہ تم نے نمک تیز کھایا تھا، پانی پیا نہیں تھا، تمہارے اندر شدت تشنگی تھی، تمہارے اندر عطش تھی، تمہارے اندر پیاس کی ضرورت تھی، لہٰذا تم رات بھر کروٹیں بدل بدل کے خواب میں پانی ہی پانی دیکھتے رہے. کبھی سمندروں میں پانی، کبھی دریاؤں میں پانی، کبھی یہاں پانی، کبھی وہاں پانی، کبھی کہیں پہ ٹھنڈا پانی، کہیں پہ ایسا پانی، کہیں پہ ویسا پانی. تمہاری رات بھر خواب میں پانی ہی پانی آتا رہا. تو یاد رکھو اگر تمہارے دل کے اندر اسی طریقے کی طلب امام زمانہ سے ملاقات کے لیے پیدا ہو جائے تو تمہیں امام کا دیدار ہو جائے. لیکن ضرورت ہے کہ وہ طلب پیدا کرو، ضرورت ہے کہ وہ خواہش پیدا کرو، ضرورت ہے کہ وہ دل کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا کرو کہ جس کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے. بہت سارے اعمال اور اوراد کرنے کی یا بہت ساری کیا کہتے ہیں علم کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہے اندر تڑپ کتنی ہے. جتنا انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جتنی انسان کے اندر محبت ہوتی ہے، اتنا ہی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے. اگر میری پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے تو میں دن بھر پیسے کی تلاش میں ادھر ادھر ذریعہ معاش تلاش کرتا رہوں گا. اگر میرے پاس
کسی چیز کی احتیاج ہے تو میں دن بھر اسی چیز کو تلاش کرنے میں دوڑوں گا۔ لہذا جو لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں ان کے دن رات صرف اسی راہ کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی صورت دیدار امام ہو جائے۔ لہذا جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے اس دور غیبت کبریٰ کے اندر، ان کے اندر تڑپ ہے ملاقات کی، ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے زیارت کی، ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے امام سے الفت اور محبت کی۔ لہذا انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے امام کو تلاش کرنے۔ لہذا ایک اور نام ہے جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے، اسماعیل ہرقلی۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جس کا مرض لا علاج ہو گیا، کوئی علاج، سب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے اب تمہارا کوئی علاج نہیں، اب تم لا علاج ہو چکے ہو۔ لہٰذا یہ سید ابن طاؤس کے پاس آئے اور اس کے بعد امام عصر سے توسل کیا، امام سے توسل کیا۔ ظاہر ہے کہ مرض تھا، لا علاج تھے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، حکیموں اور طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ تو اب دل کے اندر ایک تڑپ ہے، دل کے اندر ایک جذبہ ہے کہ کسی صورت بھی میرا مرض با علاج بن جائے، کسی بھی صورت میرے جسم سے یہ مرض دور ہو جائے تاکہ مجھے کچھ زندگی مل جائے، تاکہ میں آگے حیات اور جی سکوں۔ لہذا ایک تڑپ، لہذا انہوں نے جب امام سے توسل کیا تو امام نے دست مبارک پھیر دیا، اور ادھر امام کے دست مبارک کا مس ہونا تھا، سارا مرض ختم ہو گیا، ایسا کہ اس مرض کا ایک نشان بھی ان کے جسم کے اوپر باقی نہ رہا، بالکل ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ان کے پیروں کے اندر ناسور تھا۔ ناسور آپ جانتے ہیں، جو اندر تک پھیل جاتا ہے، ناسور لا علاج ہو جاتے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ وہ ناسور بھی ایک دم ختم ہو گئے، پیروں کے اوپر طبعی جلد آ گئی، طبعی کھال پیدا ہو گئی۔ کس کا اثر ہے؟ امام سے ملاقات کا۔ کیسے ہوئی؟ چونکہ دنیا کے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے، بس اسی طریقے سے اگر آپ بھی دنیا سے رخ کو موڑیں اور سمجھ لیں کہ یہ دنیا مجھے کچھ دینے والی نہیں ہے، یہ دنیا میرا کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، یہ دنیا میرا کوئی مسئلہ حل کرنے والی نہیں ہے، اس دنیا سے مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اگر کچھ مجھے ملے گا، اگر مجھے کچھ حاصل ہوگا، اگر میں کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں تو بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا آپ دیکھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، آپ کی امام سے ملاقات ہوگی۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ امام نے ملاقات کرنے سے منع کر رکھا ہے، ہم نے اپنے حالات ایسے بنا رکھے ہیں کہ امام ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں تو دنیا طلبی سے فرصت نہیں ہے، ہم تو منفعت دنیا کے پیچھے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، ہمیں بازاروں سے گھر میں رہنے کی فرصت نہیں ہے، گھروں سے مسجدوں تک جانے کی فرصت نہیں ہے، ہم کسی صورت بارگاہ پروردگار میں حاضر نہیں ہوتے، تو امام سے ملاقات کیا کریں گے؟ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں تو دنیا چاہیے۔ اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، یہ دنیا کسی بھی طریقے سے کسی کو کچھ دینے والی نہیں ہے۔ جس نے امام حسین کو پانی نہیں دیا ہے وہ تمہیں کیا دے گی؟
جس نے امام حسین کو ایک ایک بوند پانی کے لیے تڑپایا ہے، آپ اس دنیا سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بہت کچھ دے گی۔ دنیا سے جو ملا ہے اسے کے اوپر صبر کرو اور امام سے ملاقات کے لیے دل کے اندر طلب پیدا کرو۔ بس آج کا میٹر اتنا ہی، آج کا مطلب اتنا ہی۔ محبت ہونی چاہیے، یا جملے کو بدل دوں، محبت میں حسین کا حبیب ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ محرم کی تاریخیں ختم ہو رہی ہیں، عشرہ اولی آخری منزلوں تک آ رہا ہے۔ آج میں حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون حبیب؟ جب کربلا کے میدان میں لشکروں پہ لشکر، لشکروں پہ لشکر، لشکروں پہ لشکر داخل ہو رہے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا کا میدان لرز رہا تھا، ایسے میں جب بھی کوئی لشکر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے میدان کربلا کے اندر داخل ہوتا تھا تو علی کی بیٹی عباس کی بہن زینب سوال کیا کرتی تھی، فضہ دیکھو تو اب کون آیا؟ فضہ ذرا دیکھو نا کون آیا؟ بار بار فضہ ایک ہی جواب آ کے دیتی تھی، اب عمر سعد آیا ہے، اب شمر لشکر لے کے آیا ہے، اب فلاں یزیدی لشکر لے کے آیا ہے۔ صبح سے شام تک زینب سنتی رہی کہ یزیدی لشکر، یزیدی لشکر، یزیدی لشکر۔ آخرکار ایک بہن ہے، بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی کی وجہ سے گھر چھوڑ کے آئی ہے، لہٰذا ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، بھیا حسین کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھائی آپ بھی کسی کو بلا لیجئے، میں صبح سے سن رہی ہوں، میں صبح سے سن رہی ہوں کہ یزیدی لشکروں پہ لشکر کربلا کے میدان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بھائی آپ بھی کسی کو بلا لیجئے، کوئی تو آپ کا چاہنے والا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا، ہاں بہن میرا ایک چاہنے والا ابھی باقی ہے۔ امام نے قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک نامہ لکھنا شروع کیا، من الحسین ابن علی الی رجل الفقی، میرا یہ خط کس کے نام ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے نام، قاصد کے حوالے کیا، اے قاصد لے کے جاؤ یہ خط کوفے میں حبیب تک پہنچا دو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طریقے سے حبیب کے پاس یہ نامہ پہنچا ہے، مگر جب حبیب کے دروازے پہ دق الباب ہوئی ہے تو حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے۔ عزیزو ایک مرتبہ دروازے کے اوپر دق الباب ہوا، حبیب نے آ کے دروازہ کھولا، اب جو کھولا تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے، پوچھا کون ہو؟ کہا کوئی نہیں، حسین کا نامہ بر ہوں، حسین کا قاصد ہوں، آپ کے نام ایک خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب نے نام سنا، ہاتھوں میں اپنے خط کو لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ خط کو بوسے دیے۔ عزیزو تڑپ گئے نامہ پڑھنے کے بعد۔ میں کہوں گا شاید گھر والے نے بھی اصرار کیا ہوگا، حبیب ذرا جلدی سناؤ حسین نے کیا لکھا ہے۔ حبیب کی ماں نے کہا ہوگا، ارے جب میں مدینے گئی تھی تو میں نے علی اکبر کے لیے کہا تھا، علی اکبر اب جوان ہو گئے ہیں، اب شادی کے قابل ہو رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے علی اکبر کی شادی کا خط آیا ہو۔ مگر عزیزو ایک مرتبہ حبیب نے پڑھنا شروع کیا، خط ارے شادی کے لیے نہیں تھا لکھا ہوا تھا، حبیب حسین فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں گر گیا ہے، حبیب اگر ممکن ہو تو جلدی جلدی میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ حبیب نے خط کو لیا، خط کو پڑھا، گھر والے بیٹھ کر رونے لگے، ہائے یہ کیسا وقت آ گیا ہے، ارے نبی کا نواسہ نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ زوجہ حبیب نے پوچھا، اے حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے بس ایک جملہ کہا، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ ارے تڑپ گئی زوجہ حبیب، تڑپ کے کہتی ہے، اے حبیب یہ لو چوڑیاں تم پہنو، تم گھر کے اندر بیٹھو، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جا رہی ہوں۔ حبیب نے کہا، نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ عزیز و حبیب کسی بھی صورت کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، ابھی میدان کربلا کی طرف پہنچ رہے تھے، حدود کربلا میں داخل ہوئے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے قدموں حسین کی طرف حبیب آگے بڑھے اور کربلا کے میدان میں پہنچے، کربلا میں ایک شور ہوا کہ حبیب آ گیا ہے۔ حسین کے ساتھ
ساتھ ہی آگے بڑھے، حبیب کا استقبال ہوا۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب کو خبر ملی کہ میرے مولا کے ناصر آ گئے ہیں، فوراً فضہ کو بھیجا، فضہ دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ نے آ کر جواب دیا کوئی نہیں، حبیب آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا ہے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے سلام سنا، تڑپ گئے، اے پروردگار یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ اب شاہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ میں کہوں گا حبیب ابھی بھی موقع ہے، ارے کہ اور تھوڑا وقت گزرنے دو، عصر عاشور کے بعد آنا، یہی زینب ہوگی، بے ردائی ہوگی، بلوے عامہ ہوگا، ندا تماشائی منادی ندا دے رہے ہوں گے، اے تماشائیو آؤ تماشا دیکھو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت، پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں بانی مجلس پرنس آصف جاہ کے درجات میں بلندی عطا کر، الہی بحق محمد و آل محمد ان کے کاروبار میں ترقی عطا کر، رزق میں وسعت عطا کر، اے میرے معبود انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر مصیبتوں آفتوں سے دور رکھ، پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر، الہی امام کے دیدار کی توفیق عنایت فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین